نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کے چوتھے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہمارے کورس کا جو چوتھا سبق ہے وہ ہوگا واقعہ معراج کے پوشیدہ رازوں کے متعلق۔ یہ چند ایک راز ہوں گے جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے اسے سن کر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اب واقعہ معراج کا جو سب سے پہلا پوشیدہ راز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے عرش کے بعد مخلوق کا وجود ثابت نہیں ہے۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی جو آخری حد ہے وہ عرش ہے۔ عرش پر کائنات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں عرش تک سیر کرائی گئی ہے۔ اب اس سے ختم نبوت کی طرف بھی ہمیں یہاں سے اشارہ ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا رسالت کی آخری حد ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی اور رسول کسی صورت میں بھی جو ہے وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، تو نبوت اور رسالت جو ہے وہ آپ پر ختم ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک یہ راز بھی معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا راز جو ہمیں اس واقعہ معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم اور امت اپنے نبی کے علوم اور مرتبے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، چاہے وہ جتنا بھی زور لگا لے، جتنی ہی پڑھی لکھی قوم کیوں نہ ہو، وہ اپنے نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی، اپنے نبی کے علم تک نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر زمین اور اس سے اوپر خلا میں موجود جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، یہ ان کا سفر جو ہے وہ چند گھڑیوں کے اندر طے کر لیا۔ اب سفر معراج سے جو آج کے دور کے سائنس کے لوگ ہیں، اب یہاں سے ان کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ تم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم چاند پر چلے جاؤ، مریخ پر چلے جاؤ، اس سے آگے جتنے بھی چاہے سفر کر لو، لیکن امتی ہونے کے ناطے کبھی بھی تم اس بلندی کو جو ہے وہ دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر جو ہے وہ یہ 1500 سال پہلے جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو یہاں سے ان سائنسدانوں کو جو لوگ جو ہے وہ دین اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے، تو ان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا ہوش کے ناخن لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج پھر سے جو ہے وہ تر و تازہ ہو رہا ہے اور تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے، تو آؤ اس حق کو جو ہے وہ سینے سے لگا لو۔ تیسرا راز جو ہے واقعہ معراج کے متعلق وہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر میں یہاں سے یہ راز پوشیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دونوں قبلوں کے انور و برکات سے بہرہ ور ہوں گے، اور دونوں قبلے اس امت کے قبضے میں آئیں گے، اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات بھی آپ میں جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ یہاں یہ تین راز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اب چوتھے کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی راہ میں تکالیف برداشت کرنے کا جو صلہ تھا اور جو عزت تھی اور وہ جو ترقی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کے ذریعے جو ہے وہ ملی ہے۔ کہ واقعہ معراج سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر ہر طرح کی تکالیف برداشت کی ہیں، ہر طرح کے ظلم جو ہے وہ برداشت کی ہیں۔ اب اگر دیکھیں تو مثال کے طور پر شعب ابی طالب میں جو ہے نظر بندی کے واقعہ سے یہ تکلیف اور صدمہ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور سفر معراج کے ذریعے اللہ جل شانہ نے آپ کو ان تمام تکالیف اور مشقتوں کا بدلہ عنایت کیا ہے، اور اتنی بلندیوں تک پہنچایا کہ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں سے ہم پانچواں راز پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی مشقت اٹھانا پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت سے دنیا کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ مکہ سے مکرمہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھٹا راز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح ان کے خلاف یہودیوں نے
مکر و فریب کیا تھا، ہیلے کیے تھے اور اسی طریقے سے 2 نمبریاں کی تھیں، تو لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جل شانہ جو ہے وہ کفار کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ آگے 7واں راز جو ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے آسمان پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، ہمیں اس سے یہاں سے اس بات پر کی طرف جو ہے وہ اشارہ مل رہا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے سخت حالات سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑا تھا، تو اسی طریقے کے ساتھ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے قریشی بھائیوں کی طرف سے تکالیف اور صدمے جو ہے وہ برداشت کرنے پڑیں گے، لیکن آخر کار جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا تھا، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی جو ہے وہ غلبہ عطا ہو جائے گا۔ آگے جو 8واں راز ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں ہمیں اس طرف اشارہ مل رہا ہے کہ آپ شاہان عالم کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے، اور جس طریقے کے ساتھ ادریس علیہ السلام کو بلند مقام حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلند مرتبہ حاصل ہوگا اور بادشاہوں کے دلوں میں آپ کا رعب بیٹھ جائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو 9واں راز ہے 5ویں آسمان میں جو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح سامری اور بچھڑے کی پوجا کر کے مرتد ہونے والے اور جرم ارتداد میں قتل ہوئے تھے، اسی طرح جنگ بدر میں بھی 70 قریشی سردار جو ہے وہ قتل ہوں گے اور 70 قید ہوں گے، اور انہین ارتداد کے جرم میں جو ہے وہ قتل ہوئے۔ آگے 10واں راز جو ہے وہ ہمیں جو ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جو ہوئی ہے، اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح ان کو جہاد کا حکم عطا ہوا اور جہاد کی برکت سے آپ کے نائبین نے ملک شام فتح کیا تھا، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاد کا حکم عنایت کیا جائے گا اور آپ کے نائبین جو ہے وہ ملک شام فتح کریں گے۔ آگے جو 11واں راز جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس واقعہ سے کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ آپ کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ آگے جو 12واں راز جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر سے فتح مکہ 8 ہجری کی طرف، اور سدرۃ المنتہا سے مقام صریف الاقلام تک کی سیر سے جو ہے غزوہ تبوک 9 ہجری کی طرف، اور صریف الاقلام سے مقام قرب و ودنو تک سیر سے جو ہے وہ اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے 10 ہجری کی طرف۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھیں، کیونکہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ معراج کی 8ویں منزل تھی، اور مکہ بھی جو ہے وہ چونکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، اب اس کے بعد شریف الاقلام جو ہے وہ 9ویں منزل تھی، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ کس ہجری میں ہوا؟ 9 ہجری میں ہوا۔ اب مقام قریب ودنو 10ویں منزل تھی، تو مقام قریب ودنو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار خداوندی نصیب ہوا اور اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کا شرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تو یہ وفات سے بھی انسان کو جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جو ہے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، یا پھر جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 13واں اور آخری راز جو ہے وہ یہ ہے کہ معراج کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو نہایت ہی معمولی وقت گزرا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، یعنی سفر جو ہے وہ اتنا طویل سفر تھا لیکن پھر بھی اتنے مختصر ترین وقت میں طے ہو گیا۔ اس میں ہمیں یہ اشارہ اور یہ راز ملتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمان و زمین اور کائنات کے سارے نظام کو روک لیا تھا۔ جس طرح ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا کہ ملک کا صدر یا وزیر اعظم کسی شہر کا دورہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کا سارا نظام اور ٹریفک وغیرہ جو ہے وہ روک دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا تھا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک نے سارے کے سارے نظام کو جو ہے وہ روکنا تھا۔ تو یہ ہمیں آج کے سبق کے اندر واقعہ معراج کے متعلق جو چند پوشیدہ راز ہیں ان سے ہم نے وہ جو ہے وہ پڑھے ہیں، تو امید ہے ان سے جو ہے وہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں
ان کو پڑھ کر ان کو سمجھنے کی اور آگے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔